ناکامی ایک ایسا لفظ ہے نا جس سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے، لیکن کیا ہو اگر ناکامی ہی دراصل کامیابی کا سب سے بڑا راز ہو؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ذریعے ناکامی اور استقامت کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لگتا ہے ہم اپنی پوری جان لگا رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ یہ احساس بہت جانا پہچانا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کردار کی کہانی دیکھیں گے جس کی مسلسل ناکامیاں ہمیں استقامت کا اصل مطلب سکھائیں گی۔ تو ہماری کہانی کا مرکزی کردار ہے ٹنکر بیل، اور اس کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ اپنی فطرت کے مطابق اپنا صحیح ٹیلنٹ ڈھونڈنا۔ یہ وہ کشمکش ہے جو شاید ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ آخر ہم بنے کس چیز کے لیے ہیں۔ تو چلیں اب ذرا اس کی 3 ناکام کوششوں کو نفسیاتی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہر ناکامی نا ایک اشارہ ہے، ایک کلو ہے جو ہمیں سمجھنے میں مدد دے گا کہ آخر کوشش اور نتیجے میں اتنا فرق کیوں آ جاتا ہے۔ چلیں اس کی پہلی آزمائش سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلی کوشش پانی کا ہنر سیکھنے کی۔ اب اس کام کے لیے چاہیے نفاست اور ٹھہراؤ، اور یہ دونوں چیزیں ٹنکر بیل کی فطرت سے آپ سمجھیں بالکل الٹ ہیں۔ تو مسئلہ تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ چیز ہو رہی ہے۔ ناکامی کو چھپانے کے لیے فوراً مذاق کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت عام نفسیاتی رد عمل ہے۔ جب ہم شرمندہ ہوتے ہیں نا تو ہنسی کو ایک ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ بس مایوسی کو تھوڑی دیر کے لیے ٹالنے کی ایک کوشش ہے۔ تو پھر اصل وجہ کیا تھی اس ناکامی کی؟ دیکھیں، یہ صرف مہارت کی کمی نہیں تھی، یہ تھا فطرت کا ٹکراؤ۔ اور اس سے ایک بہت اہم نفسیاتی نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ صرف محنت کرتے رہنا کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ اپنی فطری صلاحیتوں کے خلاف جا رہے ہوں۔ اچھا جی، تو پانی میں تو بات نہیں بنی۔ اب آئی دوسری کوشش کی باری، روشنی کا ہنر۔ یہ شروع تو ہوتی ہے ایک بہت ہی حیرت انگیز لمحے سے، لیکن بہت جلد مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ صرف مایوسی کے الفاظ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایک ریئلائزیشن کا لمحہ ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی ساری محنت، ساری استقامت غلط سمت میں جاری ہے، اور کوشش کے باوجود منزل قریب آنے کے بجائے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہیں پر ہمیں استقامت کا دوسرا تھوڑا تاریک پہلو نظر آتا ہے۔ جب آپ غلط راستے پر ڈٹے رہتے ہیں نا تو ہمت اور جذبہ خوبی نہیں رہتے، بلکہ ایک جذباتی بوجھ بن جاتے ہیں جو آپ کو اندر سے تھکا دیتے ہیں۔ تو 2 کوششیں ناکام۔ اب آتی ہے تیسری اور آخری کوشش، پرندوں کے بچوں کو اڑنا سکھانے کی۔ یہاں چیلنج بالکل بدل جاتا ہے۔ اب بات جسمانی مہارت کی نہیں، بلکہ ایک تعلق قائم کرنے کی ہے۔ یہ صرف ایک غلطی نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن کا مکمل بریک ڈاؤن ہے۔ اس کی بہترین نیت، اس کی بہترین کوششیں بھی افراتفری مچا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی زبان بولنے کی کوشش کر رہی ہیں جو اس کی ہے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی محنت فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور یہ تیسری ناکامی، یہ آخری تنکا ثابت ہوتی ہے۔ یہ اسے اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے اور آخرکار اپنی ناکامی مان لیتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اصل سبق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہانی کے سب سے بڑے تضاد پر، یعنی استقامت کی خوبی اور یہ سمجھنے کی دانائی کے بیچ کی کشمکش کہ کب راستہ بدل لینا چاہیے۔ اور یہیں پر اصل نفسیاتی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ باہر سے سب لوگ کہہ رہے ہیں لگی رہو، ہمت نہ ہارو، لیکن اندر سے اس کی اپنی فطرت، اس کا وہ چمکتا ہوا ہتھوڑا، وہ چیخ چیخ کر اسے کچھ اور بتا رہا ہے۔ یہ اصل میں بیرونی دباؤ اور اندرونی سچائی کے درمیان ایک جنگ ہے۔ تو پتہ کیا، اس پوری کہانی کا سب سے اہم لمحہ کامیابی کا لمحہ نہیں ہے، بلکہ ہار ماننے کا ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی حقیقت کو مان لیتے ہیں نا، تبھی آگے بڑھنے کا اصل راستہ کھلتا ہے۔ اور یہ ایک ایماندارانہ اعتراف، یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب کوئی اپنی ناکامی کو اونچی آواز میں قبول کر لیتا ہے نا، تو وہ جو انکار کی دیوار ہوتی ہے نا، وہ گر جاتی ہے، اور وہیں سے خود کو سمجھنے کا، سیلف اویئرنیس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم ناکامی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ایک 3 سٹیپ کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، اپنی مایوسی کو قبول کریں، اسے محسوس کریں۔ دوسرا، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ عدم مطابقت، یہ مس میچ کیوں ہو رہا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم،
اپنی فطری صلاحیتوں کی آواز سنیں جو آپ کو اندر سے پکار رہی ہیں۔ تو آخر میں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ناکامی کامیابی کی مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسے ایک GPS کی طرح سمجھیں۔ وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ ہار گئے، بلکہ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے، یہ بتا کر کہ کون سا راستہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے، جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کون سی فطری صلاحیت ہے، وہ کون سا ہتھوڑا ہے جو شاید ہماری زندگی میں بھی سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے اور جسے ہم مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں؟